وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواہ البخاری. پچھلے خطبے میں نے کوشش کی تھی کہ جمعے کے فضائل آپ کے سامنے رکھے جائیں اور میں نے رکھے بھی تھے. اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن مؤذن کی اذان دینے کے بعد یہ حکم دیا اور وہ آپ سن چکے ہیں کہ جب تم ندا سنو مؤذن کی جمعے کے دن تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. دوڑنے کے بارے میں ممانعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوڑنے کے معنی وہاں نہ لے کر یہی کہا جائے گا کہ آپ بس اپنا کام کاج چھوڑ دو، اس سے یہ مراد ہے، اور فوراً اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو. جو خطبہ ہوتا ہے یہ بھی ذکر ہے، اور جو 2 رکعت نماز امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا جو ایک حدیث جاری تھی، مزید دوسری احادیث سنی آپ نے، لیکن یہ حدیث بیچ میں رہ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے. وہ کہتے ہیں کہ یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعے کے دن آپ غسل کریں. جو بھی آدمی ہو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور بہت بہترین اچھا غسل کرے، پاکی خوب اچھی اختیار کرے، رگڑ رگڑ کر مل مل کر اپنے بدن کو اور بدن کے اعضاء کو دھوئے. وَيَدَّهِنُ مِن دُهُنِهِ،
اور اپنے بدن میں، سر میں جہاں مناسب سمجھتا ہے، خاص طور سے سر اور داڑھی بالوں میں تو لگتا ہی ہے، تیل لگائے۔ او یمس من طیب بیتہ، اور اس کے گھر میں جو خوشبو اس کو میسر ہو اپنے بدن پر وہ خوشبو لگائے، تاکہ مسجدوں میں آپ بھی خوشبودار، آپ کے دائیں طرف بیٹھنے والا بھی خوشبودار، بائیں طرف بیٹھنے والا بھی خوشبودار، اللہ کا گھر پورا کا پورا خوشبو سے معطر رہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس اپنی خوشبو نہ ہو تو گھر کے اندر جو فیملی کے لوگ ہیں، بھائی ہے یا اس کے والد ہیں، ان کی خوشبو کہیں رکھی ہوئی ہے، یا اور دیگر کوئی رشتہ دار ہے، کسی کی بھی ہے، وہ اس سے کہے بھائی آج یہ خوشبو میری نہیں ہے، ذرا مجھے خوشبو چاہیے، تو اس سے خوشبو لے لے، اتنا اہتمام ہے، اور خوشبو میں معطر ہو کر مسجد آئے۔ یہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر خوشبو سے معطر رہے، تو یہ تو اس نے اپنے گھر کی فضیلت بتائی، تو وہ یہ کب چاہ سکتا ہے کہ آپ کا گھر بدبودار رہے، آپ کے محلے میں چاروں طرف بدبوئیں ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں اتنی زبردست صفائی ہو چکی تھی، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے، گفتگو بات چیت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ہر لائن میں کہ دنیا رشک کرتی تھی یہ کیسے تھے اور کیسے ہو گئے۔ آج زمانہ پھر سے پلٹ کر آ رہا ہے، وہی گندگی گھروں میں پھر سے آ چکی ہے اور مزید آ رہی ہے، وہی گندگی ہمارے ذہنوں میں آ چکی ہے، آ رہی ہے، وہی گندگی و نجاست ہماری لسان، ہماری زبان پر آ چکی ہے، آ رہی ہے۔ آج ہم سے لوگ دور بھاگنے لگے، آج ہم سے دور بھاگنے لگے لوگ، نہ محلوں میں وہ بات، نہ گھروں میں وہ بات، نہ ہمارے دکانوں میں وہ بات، نہ ہمارے لباس میں وہ بات، نہ ہماری گفتار و کردار میں وہ بات۔ یہ بات پہلے تھی، انہی میں تھی، انہی میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، انہی میں تھی، انہی میں۔ حدیث کے اندر دوسری وضاحت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، لوگ دور دور سے آ جاتے تھے، کوئی اونٹوں پر، کوئی گھوڑوں پر، کوئی خچروں پر، کوئی پیدل، اور گرمی کے دنوں میں آپ نے ابھی تک یہ نہیں کہا تھا کہ غسل کر لیا کرو جمعے کے دن، تو لوگ غسل کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے تھے۔ آپ نے کپڑوں کے بارے میں ابھی تک نہیں کہا تھا ممکن ہو سکے تو ایک جمعے کے دن کے لیے بہترین الگ لباس رکھ دو، تو لوگ انہی پرانے کپڑوں میں آ جاتے تھے۔ آپ مسجد کے اندر جب تشریف لائے تو مسجد کے اندر لوگوں کے پسینے کی بدبو بھر رہی تھی، بدبو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا تھا، ان ہدایات کو اسی وقت دیا تھا، وہ ہدایات ہیں ابھی، لیکن عمل کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ ایک آدمی خوشبوؤں سے معطر ہو کر ہر جمعے کو آتا ہے، لیکن اس نے مسجد کی کبھی زندگی میں فکر نہیں کی۔ مسجد میں ذرا جھانک کر دیکھو تو چاروں طرف اس کو ڈسٹ ڈسٹ، کوڑا 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 نظر آئے گا۔ تو اپنی صفائی ستھرائی کر لی، کبھی مسجد میں بھی ہاتھ لگا دو۔ عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او یمس من طیب بیتہ، گھر میں جو بھی خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، ثم یخرج،
اب یہ سارے کام مکمل ہو گئے، جو میں نے تمہیں لسٹ دی تھی، کارڈ دیا تھا، تم نے پورا کر لیا. ثم یخرج، اب تم نکلو گھر سے. دھیان رکھنا، جمعے کے لیے حدیث میں ہے ثم یخرج، اب نکلو. اور قرآن میں ہے جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر چکو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. ادھر نبی کہہ رہے سارے کام تم نے پورے کر لیے، اب گھر سے نکلو اللہ کے گھر کے لیے. ادھر اللہ نے کہا مسجد کے سارے کام تم نے پورے کر لیے، اب گھر سے نکلو، مسجد سے نکلو، میرے گھر سے نکلو. دونوں طرف سے ہے نکلو نکلو. وہ بات تھوڑی سی میں نے پچھلے خطبے میں کہی تھی کہ نماز ادا کر چکو تو مسجد سے نکلو، لیکن نماز کے بعد لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے کی ہے کہ جو ہری پگڑی باندھتے ہیں امام احمد رضا خاں کے ماننے والے ہیں، وہ اکثر و بیشتر یہی کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ نماز کی بات کرتے ہیں. میں مسند احمد پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا. اس کے اندر جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذا صلی احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کر چکے، فلیصلی بعدها 4 رکعات، تو پھر اس کے بعد 4 رکعات وہ اور پڑھ لے. سنت ہے. یہ آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا. بہت سے لوگ ہر وقت پوچھتے ہیں جمعے کے بعد کتنی، مولانا صاحب جمعے کے بعد کتنی، جمعے سے پہلے کتنی، جمعے کے بعد کتنی. یہ یاد رکھنا. فرمایا کہ اذا صلی احدکم الجمعہ، تم میں سے جب کوئی جمعے کی نماز ادا کر چکے، فلیصلی بعدها، تو پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے. کتنی پڑھے؟ 4 رکعات، 4 رکعات پڑھے. ایک سلام سے نہیں، مثنا دو سلام سے. 2 رکعت پڑھے، سلام پھیرتے، 2 رکعت پڑھے، سلام پھیرتے چلا جائے. پھر آگے اسی مسند احمد میں جسٹ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْئًا، دونوں حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْئًا، اگر تمہیں کسی کام کی جلدی ہو، دیکھو پہلے کہیں نہیں ہے جلدی ہو، مسجد میں آتے کہا آؤ، جلدی ہو تو جاؤ، نہیں. خطبے کے لیے کہا آؤ، کہیں جلدی کی بات نہیں ہوئی. جب خطبہ شروع ہو، بیچ میں کہیں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو کہا چلے جاؤ، کہیں نہیں ہے. نماز ہو رہی ہو فرض اور تم جا سکتے ہو، کہیں نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران خطبہ ادھر کھیل کی، تماشے کی، بزنس کی آواز آئی تو دوڑ کے چلے بھی گئے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، انہوں نے تجارت کو دیکھا، انہوں نے کھیل تماشے کو دیکھا، فضوا إِلَيْهَا، یہ اسی طرف دوڑ پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ تم جو دوڑ پڑے ہو تجارت کی طرف، جو دوڑ پڑے ہو کھیل تماشا دیکھنے کے لیے، ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل و تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، وہ اللہ جتنے بھی رزق دینے والے ہیں ان سب میں بہترین رزق دینے والا ہے. پہلے ایسا بھی ہوتا تھا، رک گئے لوگ، رک گئے، کہیں نہیں ہے. لیکن جیسے ہی جمعے کے خطبے اور نماز کے بعد کا یہ حکم ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لو بس، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4 رکعات. اب کہتے ہیں فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْئًا، یہاں ہے بس
اگر تمہیں جلدی ہو، اگر مگر چون چرا یہاں ہوئی ہے، یہاں، باقی کہیں نہیں ہے۔ فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْئًا، اگر تمہیں کسی کام کی جلدی ہوتا ہے، آئے تھے ارے بھائی ابھی تو یہ جمعہ پڑھنا ہے لیکن بعد میں یہ لکھا پڑھی کر تو اس کو بل دینا ہی دینا ہے، بعد میں یہ 5,000 کا اور ان کو 3,000 کا یہ مال دینا ہی دینا ہے۔ انہوں نے کہا بس ابھی نہیں، ابھی میرے لیے حکم نہیں ہے۔ لیکن وہ جب مسجد آیا، سارے کام کر لیے، نماز پڑھ لی، خطبہ بھی ہو گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں جلدی ہو تو کیا ہے، اب بھی نماز ہی ہے، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، پہلے کیا کہا، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4 رکعات، جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ نماز ہی تو ہے، خطبہ ذکر، پھر اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ذکر، نماز کے بعد سنت ذکر، نوافل ہے، نفلی نماز ہے۔ فَلْيُصَلِّ 4 رکعات، اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعات پڑھ لے، نماز ہی نماز ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل جائے۔ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر مسجد سے نکلو، اور بیچ میں صلاۃ و سلام کا کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہے تو اتنا نبی اکرم نے فرمایا اگر تمہیں جلدی ہو تو 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْئًا فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، اگر تمہیں جلدی ہو تو 2 پڑھ لو۔ نبی نے کہا 4، میں نبی ہی ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو اب 2 پڑھ لو۔ وَرَكَعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ، اور تم جس بل کو بنانے گئے تھے، جس دکان پہ گئے تھے، دوڑ کر گئے تھے، کسی کو مال دینا تھا دے دیا، اس کو دے کر جیسے ہی تم گھر آؤ لوٹ کر پھر تم 2 رکعتیں بقیہ والی پڑھ لو، گھر پہ پڑھ لو۔ 2 پڑھی چلے جاؤ، 2 بچیں، جب وہ کام نپٹا کے گھر پہ آ جاؤ گھر پہ پڑھ لو۔ نماز ہے نماز، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کہاں ہے، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ کہاں ہے، نماز ہے۔ اب ایک اور بات، اب یہ رسول ہے۔ کسی نے پوچھا متی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ، سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کب پڑھتے، ٹائم ٹیبل کے تعلق سے ہے۔ تو حضور سے جب سوال ہوتا تو آپ 2-4 چیزیں بڑھا کے بتا دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا اس میں ایک بات جو بتائی وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، کننا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نرجع فنریح نواضحنا، نماز کے بعد اگر صحابی کوئی آئٹم بتا رہے ہیں وہ سنو، کہتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور نماز ادا جب ہو چکتی، دیکھو ادھر نماز نبی نے بھی بتایا کہ جمعہ، پھر جمعے کے بعد 4 میں سے اگر جلدی ہو تو 2، اب صحابی کہہ رہے ہیں ہم 4 پڑھتے، اگر جلدی ہوتی تو کوئی 2 پڑھتا چلا جاتا، اور اگر اس کے بعد کچھ کام ہوتا تو یہ ہوتا، کیا ہوتا، ثم نرجع، نماز پڑھنے کے بعد ہم لوٹ آتے مسجد سے، فنریح نواضحنا، اور لوٹ آنے کے بعد ہم اپنے اونٹوں کو آرام دیتے۔ یہ کام ہوتا، اپنی ضروریات زندگی کا کام شروع۔ ایک اور حدیث میں ثم نرجع، ہم لوٹ آتے، اور لوٹ آنے کے بعد فنقیل، ہم قیلولہ کرتے، آرام کرتے، تھوڑی دیر سوتے۔ ایک حدیث ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کسی نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے سہل ابن سعد نے کہا رأیت الرجال، میں نے لوگوں کو دیکھا، کیا دیکھا، تقیل وتغدى بعد الجمعہ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جاتی پڑھ لیتے، اس کے بعد لوگ کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے، آرام کرتے۔ کوئی چیز ہے ہی نہیں نماز کے بعد،
میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو میری آواز کو آج سنے، ریکارڈنگ ہوتی ہے یا کبھی بھی سنے، اپنے علماء سے تحقیق کریں. آپ ہمارے بھائی ہو، اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے. یہ صلاۃ و سلام ساری زندگی پڑھو، کم کھاؤ خوب پڑھو، کم پیو خوب پڑھو، کم کام کرو خوب پڑھو، میں کب منع کرتا ہوں. لیکن جو جگہ تم نے چنی ہے وہ جگہ مت چنو. وہاں کچھ اور نبی نے اور اللہ نے چن کر پہلے سے رکھ دیا ہے. نبی اور اللہ کے چنے ہوئے میں تمہیں چننے کا کوئی ادھیکار نہیں. وہ تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ فانتشروا فی الارض، نکل جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کے ذکر میں درود بھی تو آتا ہے. مسجد ہی کیوں، دکان میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیکنڈ دیکھو، سیکنڈ گھڑی میں دیکھو، 10 سیکنڈ نہیں لگیں گے، درود ہو جائے گا 5 یا 6 مرتبہ 1 منٹ میں. وہاں کوئی ڈنڈے مارتا ہے تمہیں دکان پہ کہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ؟ دکان میں کہا تو لٹھ پڑیں گے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ چلتے ہوئے راستے میں کہا تو تم میں ڈنڈے پڑیں گے. کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ ذکرن کثیرا، یہاں سے نکل کے جاؤ کرو. گلی میں درود پڑھتے پڑھتے جا، دکان پہ درود پڑھتے پڑھتے گراہک چلا، دکان سے درود پڑھتے پڑھتے گھر آ، کھانا کھانے کے بعد پہلے درود پڑھ، سوتے سوتے درود پڑھ، اٹھتے اٹھتے درود پڑھ. اللہ بھی تو کہہ رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا، جتنا چاہو پڑھو. پھر کیا ہوا تمہیں؟ یہی ایک جگہ ملی تھی جہاں چن کر رکھ دیا اللہ نے کہ نماز پڑھو مسجد سے چلے جاؤ. نبی نے کہا نماز پڑھو چلے جاؤ. صحابہ نے کہا ہم نماز پڑھتے چلے آتے، اونٹوں کو آرام دیتے، نماز پڑھتے چلے آتے قیلولہ کرتے، نماز پڑھتے چلے آتے کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے. پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہی کو کہتے ہیں گستاخ رسول، انہی کو کہتے ہیں گستاخ صحابہ. اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. دیکھو درود پر کہہ رہے، درود پر کہہ رہے، درود کو منع کر رہے. ارے اللہ کے بندے میں کہہ کیا رہا ہوں، تو سمجھ کیا رہا ہے؟ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اب بات وہیں آ جاتی ہے، سارے کام گھر پہ ہو گئے، اب گھر سے نکلو. کہاں؟ مسجد کے لیے. وہ حدیث چل رہی تھی، وہ جاری ہے ابھی. گھر سے نکلو مسجد کی طرف، اور گھر سے نکل کر مسجد پہنچو. فلا يفرق بين اثنين، اور جب تم مسجد میں پہنچو اور دیکھو کہ دیر ہو گئی، لوگ بیٹھے ہیں، پہلی صف دوسری تیسری چوتھی بھری ہوئی ہے، لیکن میں تو امام کے قریب جا کر بیٹھوں گا تاکہ اچھی طرح سن لوں. ابھی تو کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مائک سسٹم ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات نہیں تھی. اگر کوئی پہلی صف میں ہے تو نبی کی بات تیز سنائی دے رہی ہے، اگر وہ 5ویں صف میں ہے تو ہلکی. تو صحابہ کہتے بھی تھے یا نبی اللہ ہمارا بھی خیال کیجئے. جس پر مذاق اڑایا گیا وہ کبھی اور بتاؤں گا، وضاحت میں ٹائم چلا جائے گا. کیا ہوا؟ فلا يفرق بين اثنين، 2-4 صفیں یا جتنی بھی بھری دیکھیں، تم چاہو میں امام سے قریب ہو جاؤں، خطیب سے قریب ہو جاؤں تو دو لوگوں کو چیر کر اس میں داخل نہ ہو. جہاں جگہ ملتی جائے بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ. آگے والے بھی گڑبڑ نہ کریں، ایک یہاں بیٹھا ہے ایک وہاں بیٹھا ہے، آرام سے پلتی مار کر بیٹھا ہے، وہ بھی رائٹ اور لیفٹ والے آرام سے پلتی مار کر بیٹھے ہیں. اس کے باوجود بھی تھوڑی تھوڑی 1-1 فٹ 10-10 9-9 انچ جگہ باقی ہے. یہ کون سا بیٹھنا ہے؟ یہ بیٹھنا ہی غلط ہے. جب تم راستہ چھوڑو گے تو وہ پیچھے والا کہے گا کہ دیکھو یہ کیا کیا ہے. صف بناؤ بہترین، اچھی سیدھی صف ملائکہ کی ہوتی ہے. ابھی تم نماز کے لیے بناؤ گے، ابھی بیٹھنے کے لیے بھی سیدھی بنا لو. جگہ مت چھوڑو،
جیسے نماز میں مل کر کہا نبی نے کہ کھڑے ہو جاؤ مل کر نماز پڑھو، ایسے ہی مل کر بیٹھ جاؤ۔ جو جگہ فاضل بچ جاتی ہے وہ نہیں بچے گی، پیچھے والوں کو آرام ملے گا، اسی طرح سب بیٹھتے چلے جائیں گے، بیٹھتے چلے جائیں گے، بیٹھتے چلے جائیں گے۔ فلا یفرق بین اثنین، دو لوگوں کے بیچ میں داخل مت ہو۔ ثم یصلی ما کتب لہ، اس کے بعد جتنی چاہو مسجد میں نماز پڑھو، پاور آف اٹارنی تمہارے پاس ہے۔ آتے ہی چاہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جاؤ، لیکن اگر تم پہلے آ گئے ہو، وہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، جو پہلے آتا ہے اس کو 1 اونٹ کے برابر، دوسرے نمبر پر آتا ہے گائے کے صدقے کے برابر، تیسرے نمبر پر آتا ہے بکری یا مینڈے کے برابر، چوتھے نمبر پر آتا ہے مرغی کے برابر، 5ویں نمبر پر آتا ہے انڈے کے برابر۔ یہ حدیث آپ سن چکے، آپ پہلے ہی آ گئے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں سے ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے والوں میں سے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر تم جتنی چاہو نماز پڑھو، پاور تمہارے پاس ہے۔ 2 ٹھیک ہے، 4 ٹھیک ہے، 6 یہ بھی ٹھیک ہے، 8 یہ بھی ٹھیک ہے، 10 ٹھیک ہے، 12 ٹھیک ہے، 14 16 18 20 ما کتب لہ، چھوٹے تمہیں جتنی پڑھو گے یہ قیامت میں کام آئیں گی۔ وہ جمعہ نماز کے بیان میں آپ نے سنا تھا، انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اتمہا ام نقصہا، پوری ہے یا ادھوری ہے؟ ادھوری اگر ہوئی نہیں نوافل سے پوری ہوگی۔ مسجد پہلے آؤ، اور نبی کا جو پاور دیا تمہیں، نبی نے جو تمہیں پاور دیا ہے، ما کتب لہ، جتنی چاہو پڑھو، یصلی ما کتب لہ، پڑھو، آ کے 4 پڑھا کرو، 6 پڑھا کرو۔ لیکن یہاں تو ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ اب بس خطبہ ختم ہونے والا ہے، چلو بس نماز پڑھنا ہے۔ یہ بھگت مان مت بھگتو، اسی لیے میں خطبے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ پہلے خطبے کا اثر مجھے دیکھا، اس بار لوگ پہلے سے زیادہ نظر آئے، لیکن یہ تہیہ کر لو، یہ ارادہ کر لو کہ جمعے کے دن خطیب سے کافی دیر پہلے ہم جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مرنے کے بعد کا انتظام کرنے کے لیے۔ واللہ رب کعبہ کی قسم، جو تمہاری مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تم سے کوئی چھین کر نہیں لے جائے گا۔ آج ابھی گراہک نہیں آیا، جمعے کے بعد اللہ برکت دے دے گا، گھبراؤ مت، اللہ رزاق ہے، اللہ تمہیں بھوکا نہیں مار دے گا۔ 10-20 منٹ آدھے گھنٹے میں تمہارا کچھ نہیں بگڑ جائے گا، اور تم سے جب یہ عمل کرو گے تو دوسری مساجد کے لوگوں کو بھی عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی کہ دیکھو اس مسجد کے لوگ کیسے ہیں، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ اور اس کے جتنے فوائد اور بعد میں آئیں گے، سن کر وہ کچھ اور ہی ہو۔ ثم یصلی ما کتب لہ، اس کے بعد تم جتنی چاہو، پاور تمہارے پاس ہے، نمازیں پڑھو۔ ثم ينصت اذا تکلم الامام، اور جب امام ممبر پر آ جائے اور اپنی گفتگو قرآن سنت سے شروع کر دے، ثم ينصت، پھر تم خاموش ہو جاؤ اور امام کی باتیں سنو۔ ينصت کے معنی خاموشی، ہاں، اور ينعس کے معنی جانو تو کیا ہوتا ہے؟ اونگنا۔ تو ثم ينصت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں اے میرے نبی کاش آپ نے ثم ينعس کہہ دیا ہوتا کہ امام جب بات چیت شروع کرے تو تم اونگو، مزے آ جاتے ہیں۔ لوگ اونگتے ہیں خطبوں میں، اور اس بات کی شہادت بہت سے لوگ دے سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اونگنے والے خطیب بھی ہو گئے، اونگنے والے خطیب اور اونگنے والے سننے والے۔ خطیب جب ایسا ہوگا کہ قرآن و سنت کی بات دلائل سے بہترین دے گا، اپنے آپ نیند اڑ جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، رات کو 3 بجے تک آدمی نے موبائل چلایا، خطیب کی تقریر فیل ہو جائے گی۔ 2 بجے تک اس نے پکچر دیکھی موبائل میں، بہت کم سو رہے ہیں لوگ۔ 12-1-2 کمپلسری ہو چکا ہے لگ بھگ۔ جو 1 سے 2 بجے تک موبائل میں دیکھے گا،
سیریلز دیکھے گا، گیم کھیلے گا، پکچریں دیکھے گا، لوگوں سے چیٹ کرے گا، واٹس ایپ پہ جوجے گا، جمعے میں وہ اونگے گا نہیں تو کون اونگے گا؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، خطیب کی تقریر فیل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے ثم ينشد اذا تکلم الامام، جب امام بات چیت شروع کر دے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سنو۔ اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے، وہ گھر سے لے کر گھر میں جتنے تھے کر لیے، پھر تم نکلے مسجد آ گئے، مسجد میں جتنے تھے کر لیے، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعے سے لے کر اس آنے والے جمعے تک اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر آج آپ نے ایسا کیا ہے، سچے دل سے کیا ہے، اچھی طرح غسل کیا ہے، تیل لگایا، خوشبو لگائی، پھر گھر سے نکلے، جلدی نکلے، مسجد آئے، جتنا چاہا نماز پڑھی، پھر خطیب کی بات سنی، دل جمعی کے ساتھ سنی ہے، اگلے ہفتے تک آپ بخشا ہے، اگلے ہفتے تک، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری۔ ایک اور بات کہ دو لوگوں کو بیچ میں چیر کے اندر داخل نہ ہو۔ ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل اخاہ بمقعدہ ویجلس فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، ان یقیم الرجل اخاہ من مقعدہ، کوئی آیا اور کسی کو اس کے مقام، اس کی جگہ سے اٹھا دیا کہ اٹھو بھائی، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، غریب تھا، کم علم تھا، چھوٹا تھا، کم عمر تھا، بچہ تھا، پردیسی تھا، چھوٹے خاندان والا تھا، کچھ بھی صحیح، اس نے یا آس پاس والے نے، کوئی بھی ہو اٹھانے والا، من مقعدہ ویجلس فیہ، اور اٹھانے کے بعد خود وہاں بیٹھ گیا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں اوہ میں وہاں گیا اور وہ دیکھیے 15 سال کا چھوکرا، اس نے یہ نہیں سوچا میں اٹھ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، یہ آئے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ کبھی وہ کہتا ارے میں آ گیا کھڑا، دیکھ نہیں رہا ہے کہ کم سے کم تم سے یہ نہیں ہو رہا کرسی دے دیں، ارے حضور وہ اٹھ گیا کرسی لے لی۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، خاص طور سے مسجد میں تو ہو ہی نہیں سکتا، قلت لنافع الجمعہ، نافع رضی اللہ عنہ کہتے میں نے کہا الجمعہ، کیا یہ بات جمعے کے دن ہی کے لیے خاص ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں اور کسی کو اس کے مقام، اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں اور خود نہ بیٹھے، جمعے کے لیے خاص ہے؟ قلت لنافع الجمعہ، قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا الجمعۃ وغیرہا، سنو یہ جمعے کے لیے بھی ہے اور اس کے سوا ہر مجلس کے لیے، کہیں بھی دنیا میں کسی خطے میں، کسی گھر میں، محلے میں نہیں کر سکتے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگ عزت دیتے ہیں، کسی مجلس میں گلی میں بیٹھے ہیں، آگ جل رہی ہے، چاروں طرف کرسیاں ہیں، اس وقت میں آیا، مجھے دیکھا، ایک دم سے لڑکے کھڑے ہو جاتے احتراماً، ارے آپ بیٹھو، اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں نہیں آپ اٹھے، میں بیٹھا تو کیا بیٹھا، کیا بیٹھا، کوئی دوسری کرسی ہو۔ لوگ اپنی جگہ سے یوں ہی زمین میں بیٹھے اٹھ گئے، میں نے کہا نہ، تفسحوا فی المجالس، ایسا کرو کہ اپنی مجلسوں کو کشادہ کر دو، گھیرا ہے بڑا کر دو، اپنی آپ جگہ ہو جائیں گی، اٹھو مت اپنی جگہ سے، اٹھو مت، اٹھنا نہیں چاہیے، اٹھنا نہیں چاہیے۔ اور مسجد کی جو 2 رکعت کے بارے میں میں نے بات کہی تھی، اس کو بھولنا مت۔ ایک صاحب مسجد کے اندر تشریف لائے، خطبہ جاری تھا، سوچا اللہ کے نبی کی تقریر تو بہت جاندار ہو رہی ہے، سن لے، بیٹھ گئے، علم آ جائے گا۔
آپ نے دیکھ لیا اور منبر سے کہا اصلیت، حدیث کے الفاظ فقال اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی؟ یہ نہیں ہے اس پہلے آ جاؤ گے تو تمہارے اوپر پاور جتنی چاہو پڑھو، لیکن جب امام خطیب ممبر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ اور اس کے نبی کی بات بتانا شروع کر دی، اب اتنا سا پاور ہے کہ 2 پڑھو اور بیٹھ جاؤ. بس ممبر سے کہا اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے وہیں سے جواب دے دیا قال اللہ، نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. قال قم فصلی رکعتین، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر بیٹھو. کھڑے ہو گئے، پڑھ لی. 2 ضروری ہے، بہت ضروری ہے، وہ تحیۃ المسجد ہے. تو وہاں کی حدیث یہ تھی. اب ایک بات اور، لوگوں کو اگر میں ایسا کرنے لگوں عمر ابن خطاب والا عمل، تو یا تو اس منبر پر میں نہیں آ سکوں گا، کہہ دیا جائے گا اگلی بار سے آپ کہیں دیکھ لیجیے، یا پھر وہ شخص کمیٹی نے میرے ساتھ رعایت برتی، کہا نہیں یہی خطیب رہیں گے، تو ایک خطرہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جس کو میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ والا عمل کر دیا، وہ ساری زندگی میرا دشمن بنا رہ سکتا ہے. ممکن ہے. منبر سے میری بے عزتی کی تھی، منبر سے. حدیث سنو، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب بینما هو قائم فی الخطبۃ یوم الجمعہ. عبداللہ ابن عمر ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے باپ کے بارے میں عمر ابن خطاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. اذ دخل رجل من المہاجرین الاولین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دوران خطبہ ایک صاحب مسجد کے اندر داخل ہوئے، کوئی معمولی آدمی نہیں، پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجرین میں سے تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی وہ آئے، دیر میں آئے تھے. فناداہ عمر، منبر سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ میں نے ابھی کہا یہ کون سا وقت ہے آنے کا، اتنے سے میں 1-2 لوگ آ چکے ہیں مسجد میں، مجھے منبر سے دکھ رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں اگر نام لے لوں ان سے ڈائریکٹ کہہ دوں یہ کوئی وقت ہے آنے کا، ساری زندگی وہ میرا دشمن ہو جائے گا. یا پھر کمیٹی کہے گی اگلے جمعے سے آپ کی چھٹی. 2 خطرے. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے عمل پر میں عمل کر لوں یا نہ کروں؟ آپ جواب دو. ہمت ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کیا، امیر المومنین تھے، پرائم منسٹر تھے، نبی کے سسر تھے، ان کے عمل پر میں عمل کر لوں؟ بولتی بند ہو جائے. ارے مولانا بس رہنے دیجئے یہیں تک. فناداہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر سے ٹوکا، ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ کون تھے معلوم ہے؟ عثمان غنی. ٹوکنے والے نبی کے سسر، اور جس کو ٹوکا جا رہا ہے وہ نبی کے داماد. معمولی لوگ تھے، معمولی تھے. آج ہم ایک عام انسان کو نہیں ٹوک سکتے. کیوں؟ تم نے عالم کی کوئی ویلیو نہیں رکھی. تمہیں یہ کہنا تھا اے ہمارے عالم، تم زندگی کی جس موڑ پر مجھے ٹوکو گے ہم الحمدللہ یہ کہیں گے، شکرن کہیں گے، جزاک اللہ کہیں گے، برا نہیں مانیں گے. جب اگر اپنے عمل سے یہ کردار سے ثابت کرتے اور عالم ٹوکتا رہتا اور وہ جزاک اللہ شکریہ کہتے، سر خم کر دیتے،
رب کعبہ کی قسم پھر دین کی ہوا تمہیں چلتی نظر آتی. لوگ ٹوکنا اس لیے بھول گئے کہ تم لوگ ان کے دشمن بن گئے. لوگ ٹوکنا اسی لیے بھول گئے کہ تم نے ان کی مخالفت کی، دشمنی کی. ان کو دشمنی میں سب سے پہلے ممبروں سے دور کیا، مصلوں سے دور کیا. عالم سے دشمنی پر سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے، ان کو مصلے سے ہٹاؤ، ان کو ممبر سے ہٹاؤ. اور کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی مارتا ہے کوئی عالم کو، کوئی گولی مارتا ہے، اس کے گھر میں بم رکھ دیتا ہے نا. سب سے پہلا کام ممبر سے ہٹاؤ، مصلے سے ہٹاؤ. سب سے پہلا دشمنی کا کام یہی ہوتا ہے. وہ اسی لیے مجبور رہتا ہے. پھر حدیث کی تشریح باقی رہ گئی جو حدیث آج شروع کی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن